واجب الاحترام معززین سامعین و عارفین حضرات، آج کی یہ پاکیزہ محفل ہماری اس جامع مسجد انبیاء غوثیہ کی انتظامیہ کی طرف سے، انجمن غوثیہ کی طرف سے ہر مہینے کسی نہ کسی تاریخ کو حضور سیدنا سید الاولیاء، افضل الاولیاء، اشرف الاولیاء، قائد الاولیاء، منبع ولایت، مخزن ولایت، مصدر ولایت، قاسم ولایت، سرچشم ولایت، غوث الاغواث، غیث الاغیاث، غوث الثقلین، غیث الکونین، نجیب الطرفین، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، الشیخ السید میراں محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے منعقد ہوتی ہے۔ آج بھی اسی سلسلے میں ہم حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، مگر آج حضور غوث اعظم کے وسیلہ پاک سے غوث اعظم بھی حسنی حسینی سید ہیں، والد کی طرف سے حسنی ہیں، والدہ کی طرف سے حسینی، غوث اعظم جن کے دل میں حسن پاک کی محبت ہے، ان پر بھی غوث اعظم کی نگاہ کرم ہے، اور اگر انہی کے دلوں میں حضرت سیدنا امام حسین علی مقام علیہ السلام کی محبت ہے تو ان پر بھی غوث اعظم کی نگاہ ہے، کیونکہ کسی کے اجداد سے اگر پیار کیا جائے تو اولاد اگر حلال کی ہوتی ہے تو وہ ضرور وہ حضرات محترم اور ان کے جد امجد حضرت سیدنا شہزادہ سبز قبا راکب دوش مصطفیٰ، نور نظر علی مرتضیٰ، لخت جگر فاطمۃ الزہرا، امام حسن علیہ السلام کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہے، اور پھر ان کے مظہر کامل، ان کے امین فیوضات و کمالات، اور ان کے وارث اعظم حجت الکاملین، زبدۃ العارفین، خدمت السالکین، شہنشاہ ولایت، مخدوم الاولیاء، حضور داتا گنج بخش السید علی حجویری، علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک بھی اسی مہینے میں ہے۔ اتوار کے دن عرس پاک شروع ہو رہا ہے، 18، 19، 20 سفر کو ہمیشہ ہوتا ہے، داتا سرکار۔ اور کئی لوگ بیچارے بڑے مرتے ہیں، کہتے ہیں جی داتا تو صرف اللہ ہی ہے، اور ان کو داتا کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا پاگلو یہ بتاؤ داتا کس زبان کا لفظ ہے؟ اللہ تو عربی کا لفظ ہے، قرآن پاک میں ہے، تو داتا کس زبان کا لفظ ہے کہ تمہیں شرک کا شائبہ ہونے لگا؟
قرآن میں حدیث میں کہیں اللہ کو داتا کہا گیا ہے؟ کوئی ملا ثابت کر کے کہ دیکھو جی فلاں حدیث میں نبی پاک نے اللہ کو داتا کہا، فلاں آیت میں اللہ کو داتا کہا گیا ہے۔ یار یہ داتا کا لفظ نہ قرآن میں اللہ کے لیے نہ حدیث میں اللہ کے لیے، صرف تم معنی دیکھ کر یہ شرک کا احتمال سوچنے لگتے ہو۔ داتا تو اس کو کہتے ہیں جو دیتا ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کسی کو داتا بنائے تو کون لگتا ہے؟ کیونکہ داتا کہتے ہیں دینے والے اور منگتا کہتے ہیں لینے والے۔ اب ہمارے آقا نے جو فرمایا سل یا ربیہ، حدیث پاک ہے، فرمایا ربیہ جو کچھ تیرا دل چاہتا ہے مانگ۔ یہ نہیں فرمایا کہ صلی اللہ سے مانگ، فرمایا سل مطلقاً۔ اور جب مفعول غیر مذکور ہو تو مفید عموم ہوتا ہے۔ اس میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ مانگ وہ مانگ، نہ مانگ۔ فعل کا ذکر بھی ہے، فاعل کا بھی ہے، مگر مفعول کا ذکر نہیں ہے کہ کیا مانگ۔ تو جہاں مفعول غیر مذکور و مفید عموم ہوتا ہے، میرے آقا نے میں جو دل چاہتا ہے مانگ۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی چیز مانگ، زمین کی مانگ، آسمانوں کی مانگ، برزخ کی مانگ، آخرت کی مانگ، جو مرضی ہے مانگ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سرکار ہمارے ہیں مانگ۔ سبحان اللہ۔ اور آگے کون ہے؟ صحابی ہے۔ صحابی ہمارے رہبر اور رہنما ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صحابی رسول نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ اسالو میں مانگتا ہوں، صرف یہ نہیں فرمایا کہ میں مانگتا ہوں، نہیں، انہوں نے عرض کی اسالو کا، غور کرو، تصریح ہے، صراحت۔ حضرت ربیہ نے عرض کی اسالو کا، میں آپ سے مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے بھی نہیں فرمایا مجھ سے مانگتا ہے، مجھ سے مت مانگ، شرک ہو جائے گا، اللہ سے مانگ۔ صحابی رسول اگر کہتے نا اسالو میں مانگتا ہوں تو ملا ضرور کہتے کہ انہوں نے اللہ سے مانگا ہے، اسی لیے انہوں نے تصریح کی کہ اسالو کا، مانگتا ہوں اور آپ سے مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ اب مانگنے والا صحابی ہے اور دینے والے نبیوں کے امام ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو صحابی نے مانا کہ آپ میرے لیے داتا ہیں اور میں آپ کا مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ۔ یہ حدیث پاک ہے، کوئی عام حکایت کی بات نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب لگا فتویٰ پھر نبی پاک پر اور حضرت ربیہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات محترم، ہمارے اللہ نے تمام خزانوں کی چابیاں اپنے محبوب کو دی سبحان اللہ۔ اور آپ نے اعلان کیا، فرمایا انما انا قاسم۔ غور کرو، ہمارے آقا نے فرمایا میری طرف توجہ رکھو، ہمارے آقا نے فرمایا انما انا قاسم۔ انما کلمہ حصر ہے، کیا مانا؟ فرمایا میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور کیا بانٹتے ہیں آپ؟ فرمایا اللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے، جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ میں بانٹتا ہوں۔ اب یہاں بھی وہی قاعدہ لگے گا کہ اللہ نے کیا آپ کو عطا کیا ہے جو آپ بانٹتے ہیں۔
فرمایا کیا کی بات ہوتی تو مذکور نہ ہوتی، یہ دیا یہ دیا یہ دیا وہ دیا، جہاں مقبول غیر مذکور ہے عموم کا فائدہ دے رہا ہے جی، تو اب معنی مفہوم کیا ہوا؟ یہ انا قاسم واللہ یوتی، میں ہی بانٹنے والا ہوں، اللہ عطا کرتا ہے، کیا عطا کرتا ہے؟ فرمایا جو نعمت اور کمال رب نے بنائی ہے سب مجھے عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے ہمارے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، ان کا بھی عرس اسی مہینے ہے، مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا لا و رب العرش، قسم اٹھا دو، لا زائدہ و رب العرش، باؤ قسم کا ہے، کہتے ہیں رب عرش کی قسم، جس کو جو ملا ان سے ملا، جس کو، اب جس کو میں بھی عموم ہے، جو میں بھی عموم ہے، جس کو ملا، جہاں ملا، جب ملا، جیسے ملا، جتنا ملا، ان سے ملا۔ سبحان اللہ، تکبیر، بتائیں ہمارے آقا داتا ہوئے ہیں نا، بے شک بے شک بے شک داتا ہے نا۔ بے شک۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں، فرمایا ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ، اور کوئی اندھا ہے تو آئے میرے پاس، میں اس کو آنکھیں دوں۔ ورنہ کہتے نہیں ہم سے آنکھیں مانگو گے، بھئی آنکھوں کا خالق تو اللہ ہے، اللہ سے مانگو، ہم سے نہ مانگنا شرک ہو جائے گا۔ انہوں نے فرمایا ابرئ الاکمہ، اندھوں کو آنکھیں میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابرئ صیغہ فاعل متکلم ہے، اور کن اندھوں کو؟ اندھے دو قسم کے ہیں، قرآن نے ایک وہ نابینا ہیں جن کو اکمہ کہا، ایک وہ نابینا ہیں جن کو اعمیٰ کہا۔ اعمیٰ وہ نابینا ہیں کہ جن کی آنکھیں ہیں مگر ان میں نگاہ نہیں ہے۔ آنکھیں کئی نابینوں کو دیکھا بڑی خوبصورت آنکھیں ہوتی ہیں مگر اس میں بینائی نہیں ہوتی، اور کئی وہ ایسے اندھے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں بنی نہیں ہوتی، صرف گوشت ہوتا ہے بس، آنکھیں بنی نہیں، ان کو اکمہ کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا، ابرئ الاکمہ، ارے جن کی آنکھیں ہیں ان کو بینا کرنا معمولی بات ہے، میرے پاس وہ بھی آ جائیں جن کی آنکھیں بنی ہی نہیں ہیں، میں آنکھ بنا بھی دوں گا، نگاہ ڈال بھی دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ، جو منگتا ہے ان کے پاس آنکھیں لینے آ جائے، واہ واہ واہ۔ داتا مانا یا نہ مانا؟ پتہ نہیں یہ کون سی احمقوں کی جہنم میں سڑتا جلتا ہے، کوئی نہیں داتا، کوئی نہیں۔ تجھے کب ہم کہتے ہیں تو داتا ہے؟ تو تو منگتا ہی منگتا ہے۔ وہ پاگل، تو دکاندار کو داتا مانتا ہے، تو افسر کو داتا مانتا ہے، ان کے پاس فریاد کرتا ہے، دکانداروں کے پاس چندہ دے دو، جب مانگتا ہے چندہ تو منگتا ہوا، جو دے رہا ہے تو یہ چندہ وہ داتا نہ ہوا، لیتے بھی ہو بھونکتے بھی ہو۔ اور پھر جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ کوئی صحابی تکلیف ہوتی محبوب کی بارگاہ،
حضرت قتادہ کی آنکھ نکل پڑی، آنکھ نکل پڑی، آنکھ کا ڈھیلا ہاتھ پہ اٹھایا، دوڑتے ہوئے محبوب کی بارگاہ میں ہے، ہلک تو یا رسول اللہ، سرکار میری آنکھ نکل پڑی ہے۔ میرے آقا نے یہ مانا کہ میرے پاس کیوں آیا ہے، اللہ سے مانگ۔ نہیں، ان کو پتا تھا اللہ سے جو کچھ ملنا ہے ملنا تو اسی وسیلے کے در سے ملنا۔ آئے سرکار نے وہ پکڑا ان کا ڈھیلا اور آنکھ پہ رکھا، لعاب دہن لگایا، فرمایا قتادہ بتاؤ، کہتے حضور پہلی آنکھ سے اس میں دگنا نظر عبداللہ بن عتیق کی ٹانگ ٹوٹی، نبی کی بارگاہ میں آ گئی، لعاب دہن لگایا، ٹانگ ٹھیک ہو گئی۔ صحابہ آتے تھے نبی پاک کی بارگاہ میں منگتے بن کر، تو ہمیں روکتا ہے؟ جناب بندہ، اور آقا فرماتے ہیں ما من نبی الا ولہ نذیر فی امتی، اللہ نے جس نبی کو جس کمال سے نوازا ہے میری امت کے اولیاء کو وہی کمالات عطا فرمائے، ان نبیوں کا مظہر بنایا ہے۔ تو جب آقا داتے ہیں، آقا داتا ہے تو پھر ہمارے داتا۔ اور بھائی دیکھو یہ بھی قاعدہ ہے کہ الوالد سر لابی۔ اچھا بعض لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ غوث اعظم کی تعریف کرو تو پھر توجہ، اور دوسروں کی کرو تو پھر نہیں، ادھر کر دو، کچھ غیرت مند بنے کرو۔ جس داتا کی میں بات کر رہا ہوں یہ غوث اعظم کے بڑے بھائی ہیں۔ غوث اعظم بھی حسن پاک کی اولاد ہیں، داتا سرکار بھی حسن پاک، اور غوث اعظم سے پہلے ہیں داتا، اور ہیں سید حسنی حسینی، اور سید جو ہے وہ نسل رسول ہے، جس نسل کے لیے اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کی نسل کا وضو ٹوٹ گیا، اعلیٰ حضرت فرمایا تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک 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 پاک، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اب اللہ جی تو چن چن کے نکال کے یہ نور میں سے نہیں، یہ نور میں سے نہیں، یہ نور میں سے، اور تو جو بکواس کرتا ہے کہ سید اگر نیک ہو عالم ہو پھر عزت کرو ورنہ ہر ایک کی عزت کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا تو انتہا درجے کا خبیث ہے، کیونکہ نبی پاک تو فرماتے ہیں اکرموا اولادی، میری جو بھی اولاد ہے اس کی عزت کرو، الصالحون للہ والطالحون لی، نیک ہے تو اللہ کے لیے عزت کرو، اگر ان کے اعمال میں کوئی کمزوری ہو نا تو مجھے دیکھ، سبحان اللہ، مجھے دیکھ۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہاں تک لکھا ہے کیونکہ سید بھی بشریت میں ہے، عالم بشریت میں ہے، اس سے بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا گناہ ہو جائے کہ جس گناہ کی وجہ سے سزا دینا ضروری ہے تو میں سزا کی نیت سے مت سزا دو، سزا کی نیت سے سزا مت دو، نیت یہ کرو کہ کچھ مٹی لگ گئی ہے جھاڑ رہے، مٹی صاف کر رہے، تذلیل کی نیت نہ کرو، تحقیر کی نیت نہ کرو، تو اس ملا کا کیا بنے گا جو حسین کو کہے وضو نہیں کرتا۔ تیار ہو جاؤ بابا جی، جب تم مرو گے نا تمہاری شکلیں پھٹی پڑی ہوں گی، مسخ ہو جائیں گی، دنیا دیکھے گی یہ ہیں علی کے دشمن، یہ ہیں سیدہ زہرا کے دشمن۔ ابھی دنیا میں بھی شکلیں بگڑنا شروع ہو گئی، اور مرتے وقت خوب مسخ ہو جائیں۔ وہ قادر اگر مچھلیاں پکڑنے پر
بندر بنا دیتا ہے۔ حکم ہوا نا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا مچھلیاں نہ پکڑو ہفتے والے دن، مانتے تو تھے نا، اسی لیے پکڑی نہیں، نالیاں بنا دی، کیونکہ اللہ بھی تو امتحان لیتا ہے نا۔ ہفتے والے دن مچھلیاں بہت آتی تھیں اور جناب ظاہر ہو کے چلتی تھی پانی۔ یہ کہتے کمال ہے، جس دن زیادہ مچھلی آتی ہے کہتے ہیں نہ پکڑو۔ تو انہوں نے کیا کیا، چلو بھائی پکڑتے نہیں نا، نالیاں بنا لیتے، ادھر گڑھے کھود لیے، ادھر جمع ہو جائیں گی، اتوار کو پکڑ لیں۔ کچھ لوگ جو اپنے نبی کے ماننے والے تھے انہوں نے کہا یار ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، کہیں عذاب نہ آ جائے، مگر وہ رکے نہیں۔ اور کچھ وہ تھے آپ پکڑ رہے ہیں تو ہمارا کیا، ایک تھے روکنے والے، ایک تھے ہمارا کیا۔ یہ جیسے اس دور میں بھی ہر دیکھ کے چمچے پھرتے ہیں، سب ٹھیک ہے جی، سب ٹھیک ہے۔ اور پاگلو اگر سب ٹھیک ہے تو اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہو؟ حیا کرو، پھر نہ پڑھو اعوذ باللہ، پھر شیطان بھی تو ٹھیک ہے، پھر لا الہ کیوں کہتے ہو؟ اللہ الہ نہ کہو نا کہ اللہ ہمارا معبود ہے، لا کیوں پہلے لاتے ہو، نفی پہلے کیوں کرتے ہو؟ یہ سب احمق لوگ ہیں۔ بابا حق کے ساتھ رہو، حق، ہر دیکھ کے چمچے نہ بننا، ورنہ موت سر پہ کھڑی ہے، جب مرو گے نا حالت خراب ہو جائے گی، اور پھر قبر میں تو جو گرز پڑیں گے پھر گرز پڑتے ہی رہیں گے۔ بے شک۔ اس لیے عقیدے کو صحیح رکھو، عقیدے صحیح رکھو۔ حضرات محترم، اب مچھلیاں پکڑنے سے باز نہ آئے، اب جو تھے نا روکنے والے، انہوں نے کہا یار یوں کرو، ان کے ساتھ ہم نہیں گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بے فرمانوں کے ساتھ فرما بردار نہیں رہے تو ہم حسین کے گستاخوں کے ساتھ کیسے رہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، بے شک۔ ہم علی پاک کے دشمنوں کے ساتھ کیسے رہیں؟ ہم اہل بیت اطہار کی عزت و طہارت کے منکرین کے ساتھ کیسے رہیں؟ بے شک، بے شک۔ ہم نہیں رہ سکتے ایسے خبیثوں کے ساتھ، بے شک۔ ہم اس کے ساتھ رہیں گے جو میرے مدینے والے آقا کی گلی کے کتے سے بھی پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ انہوں نے درمیان میں دیوار ڈال، نے کہا یار ان کو علیحدہ رکھو، کسی وقت عذاب نہ آ جائے۔ رات کو بیٹھے، وہ دیوار کے اس طرف تھے، وہ یہ پکڑنے مچھلیاں پکڑنے والے اس طرف تھے، ان کی بھی روٹیاں پکتی تھیں، آگ جلتی تھی، دھواں نکلتا تھا۔ اب صبح ہوئی، وہ دیوار کی پرلی طرف نہ دھواں ہے، نہ روٹیوں کی ٹھپ ٹھپ کی آواز ہے، نہ کوئی بندے کی آواز ہے، نہ کوئی بولنا، نہ چالنا، چپ۔ دیکھتے رہے یار کیا بات ہے، سورج نکل آیا، سورج چڑھتا گیا سورج، یہ اب بھی نہیں اٹھے، اب بھی نہیں بول رہے۔ پریشان جب ہوئے، دیکھیں تو صحیح کیا ہوا، دیوار سے کے اوپر چڑھ کے دیکھیں تو سب بندر بنے بیٹھے۔ کونوا قردۃ خاسئین، یہ بندر جو پھرتے ہیں نا، یہ خوبصورت بندر ہیں، بے شک۔ یہ وہ نہیں ہیں جو مسخ ہوئے تھے، یہ وہ نہیں ہے، یہ مستقل اللہ کی مخلوق ہے۔ اور وہ خاسئین گندے بندر بنے بیٹھے تھے جن سے نفرت آتی تھی، بندہ قریب نہیں جا سکتا تھا، بدبو سے لچھڑے ہوئے بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے دیواروں پہ چڑھ کے دیکھا، یوں آنکھیں کرتے، آنکھیں نیچی، آنکھوں سے آنسو بہتے کہ ہم کیا کر بیٹھے۔ تو بھائی بے ادبی سے بچو، بے شک، بے شک۔ گستاخی سے بچو۔ اگر 4 بندے میرے ساتھ لگ جائیں تو میں بڑا مغرور ہو جاؤں،
اور بابا اگر عزت پانی ہے تو حسین کے در کے نوکر بن کے رہو، علی پاک کے پروانے بن کے رہو، سیدہ زہرا پاک کی عزت پاک کے محافظ بن کے رہو، آل بیت اطہار کے نوکر بن کے رہو اگر آخرت بہتر کرنی ہے، ورنہ پھر معاملہ ایسا ہوگا کہ تمہیں بھی اسی طرح بندر بنا دیا جائے گا۔ مرنے کے بعد قبروں میں جب ڈالیں گے نا، بعد میں حشر خراب ہوگا، حشر ٹھیک ہونا چاہیے، یہ اس کا کرم ہے کہ بھائی ہمیں تو داتا ماننے کی بھی توفیق، سبحان اللہ، داتا ہمارے آقا ہے، ان کے در پہ جو جائے بھائی دیکھو نا، ایک عام بندے کی بات تو نہیں نا، اجمیر کے غریب نواز کی بات، اجمیر کا غریب نواز جن نے ایک نظر کی اور 90 لاکھ کافر نے ایک گھڑی میں کلمہ پڑھ، سبحان اللہ، تبلیغی جماعت تو بیچاری مر گئی نا بستر اٹھا اٹھا کے، اگلے ان کو چھتر پھیر دیتے ہیں، اور یہ کیونکہ یہ خود مومن نہیں ہے اور ان کو کیا مومن بنائیں گے؟ اب دیکھو نا ان کا جو بڑا مقبول تھا وہ طارق عزیز نام ہے، طارق جمیل، وہ حضور غریب نواز کے مزار پہ حاضری دے رہا ہے، غریب نواز کے جو وہاں کے سرپرست ہیں وہ اس کو دستار منگوا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے تو گستاخ تھا اب نہیں رہے گا، جی اب یہ گستاخ نہیں رہ گئے، آج یہ غریب نواز کے دامن میں آ گیا، اب اس کی جماعت اس پہ ناراض ہے کہ تو نے وہاں جا کے کیا کر دیا۔ تو حضرات محترم یہ اللہ والے ہیں، غریب نواز نے فرمایا ہے گنج بخشے فیض، گنج بخشے فیض عالم مدد نہ کے سارا پیر کامل اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب بندوں کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے۔ تمام احباب اول آخر درود شریف، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف اور 3 مرتبہ، یہ قاری ریاض صاحب بیٹھے ہیں، اچھا آگے بیٹھے ہیں، چراغ جلیں دے رہے ہیں، تھوڑا